بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل ہیلتھ کیئر ٹپ سے آپ کا دوست ڈاکٹر محمد ندیم ساگر۔ آج ہم بات کریں گے کہ قبض کیوں ہوتی ہے اور قبض سے کون کون سے امراض جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، جیسے جیسے ہمارے جو ہے وسائل بڑے ہیں ویسے ہی ہمارے جو ہے مسائل بھی بڑے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ زیادہ تر سبزیاں کھاتے تھے، فاسٹ فوڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو اس سے لگاؤ نہیں تھا۔ ان کے کھانوں میں جو ہے مکھن اور دیسی گھی شامل تھا، تو مکھن اور دیسی گھی کی وجہ سے خشکی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے زمانے میں ترقی ہوئی، ہمارے مسائل بڑھتے گئے اور بیماریاں بھی بڑھتی گئی۔ تو اسی طرح قبض جو ہے پرانے زمانے میں بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ مشاکل نہیں تھی اس میں۔ ابھی جو دور جدید میں مشاکل آ رہی ہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے ہمارے آباء و اجداد جو دیسی چیزیں کھا کے جو ہے یا غذا سے اس کا علاج کر لیتے تھے۔ لیکن آج تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ گرمی اور خشکی جو ہے جب معدے کے اوپر قبض ہو جاتی ہے، یعنی قبض ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انیما کرانے کی جو ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جب ہم جو ہے بلا جواز بے دریغ جو ہے گرم اور خشک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً پکوڑے سموسے کے شوقین لوگ، ان کو زیادہ مسئلہ آتا ہے۔ ہم پکوڑے سموسے زیادہ استعمال کرتے ہیں، پراٹھے کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے بریک فاسٹ میں جو ہے پراٹھا مسٹ کھانا ہے۔ اور جو ہے کوئی بھی چیز ہے، سالن ہے، سبزیوں کا استعمال ہم نے کم کر دیا ہے۔ مٹن اور چکن جو ہے، چکن سب سے زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ایسا بناتے ہیں کہ اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ زیادہ ہو، کیونکہ ابھی ڈالڈا ہے، ڈالڈا سب سے بڑی جو ہے بیماری ڈالڈا ہے، کیونکہ ڈالڈا بہت زیادہ خشک ہے، اور ڈالڈا سے بہت ساری جو بیماری جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں مل جل کر جو ہے قبض کو پیدا کرتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کا استعمال، کڑھائی گوشت، سبزیوں کا نہ کھانا۔ اگر کچھ سبزی بناتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پانی نہ ہو۔ جو پانی والی سبزیاں ہیں وہ بھی ہم پانی اس میں نہیں ڈالتے، ہم چاہتے ہیں کہ خشک جو ہے وہ استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نہ صرف پانی کی کمی ہو جاتی ہے بلکہ جو ہے یہ قبض کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں تو گرم چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ چائے بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، کوشش کریں چائے بھی کم استعمال کریں۔ سگریٹ نوشی کا استعمال یہ بھی قبض کا سبب بن سکتا ہے۔ الکوہل کا استعمال، یعنی شراب وغیرہ یا چرس وغیرہ کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے اس کا سبب بنتا ہے۔ افیون کا استعمال یہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خشک ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو اس سے کون کون سے امراض جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں؟ امراض میں چند امراض کا ذکر کروں گا جو عام روٹین میں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم میں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے جریان کا مسئلہ جو ہوتا ہے، جب معدہ میں گرمی اور خشکی ہو جاتی ہے، وہ خشکی اور گرمی بڑھ کر جو ہے ہمارے مثانے کو بھی ہیٹ کر دیتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور قبض کے دوران جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ ڈسچارج کچھ نہیں ہوتا۔
ڈسچارج کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ اندر جو ہے گندا مواد جو اندر رہ جاتا ہے تو ہمارے جو باڈی میں سستی اور غنودگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ گندا مواد باہر ڈسچارج نہ کیا جائے ہمارا باڈی جو ہے فریشمنٹ محسوس نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں زور لگانا پڑتا ہے۔ زور لگانے کے رزلٹ میں 2 بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ایک میں ذکر کر چکا ہوں، جریان جو ہے اس کے حوالے سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں کہ جریان کا جو سمٹم، اس کی ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہ کتنا اس کا نقصان ہے۔ جریان کو عام لفظوں میں قطرے کہتے ہیں، یعنی قطروں کا آنا۔ پیشاب میں آ سکتے ہیں، پیشاب سے پہلے بعد میں چلتے پھرتے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے سٹیج ہیں جریان کے۔ تو دوسرا مرض جو ہے بواسیر، خارشی بواسیر ہو سکتی ہے، خونی بواسیر ہو سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ پانی کی کمی کا ہو جانا، اور چوتھا مسئلہ جو ہے خون کی کمی۔ اس کے علاوہ بہت سارے امراض ہیں جو قبض کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ قبض کی وجہ سے جو ہے کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا برابر علاج نہ کیا جائے، اس میں تاخیر برتی جائے، تو یہ کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح بہت سارے امراض ہیں، اگر میں ذکر کرتا جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو آج تک فی الحال اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔